آج ہم گفتگو کریں گے ان 50 روایتی انداز کا جو کہ کاروباری خاندانی کاروباری افراد میں بیسٹ پریکٹسز کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ ہم نے ہر سلاد پر 5 طرز عمل بتائے ہیں، اب اسے انفرادی طور پر دیکھنے کے بعد کاروباری افراد کے ساتھ مل کر بھی ملاحظہ کریں اور اس پر گفتگو بھی کریں۔ خاندانی کاروبار کے پاس چیلنجز اور مواقع کا انوکھا مجموعہ ہوتا ہے، تاہم خاندانی کاروبار کو پھلنے پھولنے اور کامیاب ہونے کے لیے کچھ طریقے کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ خاندانی کاروبار بہترین انداز سے چلانے کے لیے 50 بہترین طریقے یہ ہیں۔ کاروباری خاندانوں کے مسائل، اختلافات اور تنازعات کے حل کے لیے تجاویز۔ کاروبار کے اندر خاندان کے ارکان کے کردار اور ذمہ داریوں کے لیے واضح حدود اور توقعات کا تعین کریں۔ ایک تحریری معاہدہ تیار کریں جس میں کاروبار میں خاندان کے افراد کی شمولیت کے شرائط و ضوابط بیان کیے جائیں۔ کاروباری معاملات پر تبادلہ خیال کرنے اور کسی بھی تنازعات کو حل کرنے کے لیے باقاعدگی سے خاندانی ملاقاتیں کریں۔ اگر ضروری ہو تو تنازعات کو حل کرنے میں مدد کے لیے ایک بیرونی ثالث کی خدمات حاصل کریں۔ کاروبار کی نگرانی اور کسی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے فیملی کونسل بنائیں۔ کاروباری معاملات پر بات چیت کے لیے واضح مواصلاتی چینلز قائم کریں، بات چیت جاری رکھیں، دروازے بند ہوں تو کھڑکیاں کھلی رکھیں، مگر بات چیت ضرور کریں۔ کاروبار میں شامل خاندان کے افراد کے لیے کارکردگی کے واضح میٹرکس مرتب کریں۔ اقربا پروری سے بچیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ خاندان کے افراد کو میرٹ کی بنیاد پر رکھا جائے۔ اقربا پروری ناانصافی کی طرف لی جاتی ہے اور ناانصافی ظلم کی شروعات ہوتی ہے اور ظلم میں ترقی نہیں، زوال ہوتا ہے۔ کاروبار کے لیے جانشینی کا منصوبہ تیار کریں۔ کاروبار میں نئے نقطہ نظر اور مہارتیں لانے کے لیے غیر خاندانی اراکین کی خدمات حاصل کرنے پر غور کریں۔ خاندان کے ارکان کے درمیان کھلے اور ایماندارانہ رابطے کی حوصلہ افزائی کریں۔ کاروبار کے لیے واضح اہداف طے کریں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ کاروبار میں شامل خاندان کے افراد کے لیے ضابطہ اخلاق تیار کریں۔ کاروبار کے لیے واضح فیصلہ سازی کے عمل کو قائم کریں۔ کاروبار میں شامل خاندان کے افراد کے درمیان پسندیدہ کھیلنے سے گریز کریں۔ خاندان اور کاروباری تعلقات کے درمیان واضح حدیں طے کریں۔ کاروبار میں شامل خاندان کے افراد کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے ایک نظام بنائیں۔ خاندان کے ممبران کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ خاندانی کاروبار میں شامل ہونے سے پہلے کام کریں۔ تجربہ حاصل کریں۔ تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے، سکھاتا بعد میں ہے۔ کاروبار کے لیے باہر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو لاگو کرنے پر غور کریں۔ شاطر سے زیادہ ناظر کو چالیں سوچتی ہیں۔ بعض وکٹیں جب بولرز نہیں گرا سکتے تو پھر بیٹسمین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خاندانی اجتماعات کے دوران کاروباری معاملات پر بات کرنے سے گریز کریں۔ کاروبار میں شامل خاندان کے افراد کی کارکردگی کی جانچ کے لیے ایک نظام بنائیں۔ خاندان کے رکن کی غیر حاضری یا کم کارکردگی سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں۔ خاندان کے ان افراد سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں جو کاروبار میں اپنا حصہ بیچنا چاہتے ہیں۔ کاروبار میں شامل خاندان کے افراد کو ملازمت دینے اور برطرف کرنے کے لیے واضح پالیسیاں اور طریقہ کار قائم کریں۔ کاروبار میں شامل خاندان کے افراد کو مائکرو مینیج کرنے سے گریز کریں۔ کاروباری معاملات پر خاندان کے ارکان کے اختلافات سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں۔ خاندان کے افراد کو کاروبار سے باہر تعلقات استوار کرنے کی ترغیب دیں۔ خاندان کے ارکان کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں جو کاروبار میں پھیلتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے میں مدد کے لیے فیملی بزنس کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے پر غور کریں۔ کاروبار کے اندر اختیار اور فیصلہ سازی کی واضح لائنیں قائم کریں۔ مفادات کے تصادم سے بچنے کے لیے کاروبار میں شامل خاندان کے افراد کے لیے واضح رہنما اصول طے کریں۔ خاندان کے افراد کے درمیان کاروبار کے اندر قیادت کی پوزیشنوں کو تبدیل کرنے پر غور کریں۔ خاندان کے افراد اور غیر خاندانی ملازمین کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک نظام بنائیں۔ خاندان کے ارکان کو غیر خاندانی ملازمین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی ترغیب دیں۔ کاروبار کے بارے میں معلومات اور اپ ڈیٹس کے اشتراک کے لیے واضح مواصلاتی چینلز قائم کریں۔ خاندان کے افراد کے درمیان منافع اور منافع کی تقسیم کے لیے ایک نظام کو نافذ کرنے پر غور کریں۔ خاندان کے افراد کو کاروباری معاملات پر بیرونی نقطہ نظر تلاش کرنے کی ترغیب دیں۔ خاندانی تنازعات یا اختلاف کو ذاتی طور پر لینے سے گریز کریں۔ کاروبار سے متعلق خاندان کے ممبروں کی پریشانی یا تناؤ سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں۔
خاندان کے افراد کو کاروبار سے باہر شوق اور دلچسپیاں پیدا کرنے کی ترغیب دیں۔ خاندان کے ممبران کے مفادات کے تنازعات سے نمٹنے کے لیے واضح پالیسیاں اور طریقہ کار قائم کریں۔ کاروبار میں ان کے تعاون کی بنیاد پر خاندان کے افراد کو انعام دینے کے لیے ایک نظام کو نافذ کرنے پر غور کریں۔ خاندان کے اراکین کی ریٹائرمنٹ یا کاروبار سے نکلنے سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں۔ خاندان کے اراکین کو ذاتی یا خاندانی مسائل کے لیے پیشہ ورانہ مشاورت یا مدد حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ کاروبار سے متعلق خاندان کے اراکین کے مالی لین دین کو سنبھالنے کے لیے واضح پالیسیاں اور طریقہ کار قائم کریں۔ کاروبار کے لیے مختلف نظریات رکھنے والے خاندان کے افراد کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک نظام کو نافذ کرنے پر غور کریں۔ خاندان کے افراد کو قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے اور کاروبار کے اندر نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی ترغیب دیں۔ خاندان کے اراکین کی صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں جو کاروبار میں کام کرنے کی ان کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ اتحاد کا احساس پیدا کرنے کے لیے خاندان اور کاروباری سنگ مل کر منائیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ فیملی بزنس اور اس کے متعلقہ معاملات پر ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ آپ انگریزی میں بشیر جمعہ لکھ کر یوٹیوب پر تلاش کر سکتے ہیں۔